پھر اس نے کیسر کو دیکھ کر کہا، بس ایک ہی کے بارے میں کہہ دینا کافی ہے، میرے بارے میں بھی کچھ بتائیے جناب۔ نادر نے کہا، بس میں نے کہا نا کہ ایک ہی کے بارے میں کہہ دینا کافی ہے، بوڑھے نے ضدی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ان سب نے لاکھ کوشش کی لیکن بوڑھے افراسیاب کے منہ سے اور کوئی بات نہیں کہلوا سکے تھے۔ البتہ اس کے جانے کے بعد کیسر نے کہا، اس تمام عرصے میں یہی تصور میرے ذہن میں بھی جاگزیں رہا کہ ہمیں وطن سے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہیں، یہاں رہ کر ہم ہمیشہ اپنے گھر، اپنے ماحول کو یاد کرتے رہیں گے، جبکہ اگر ہمیں یہاں سے باہر نکلنا نصیب ہو جائے تو بہت سی باتیں بھولی بھی جا سکتی ہیں اور جدوجہد کے لیے بھی ہر طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اطراف میں ہمارے شناسہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر یوں ہوا کہ شیخ صاحب نے ایک کمپنی میں جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز اپنے دوست سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ ان دو افراد کو کہیں کسی طرح اپنے کسی جہاز پر ملازمت دے دیں۔ تو مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جہاز پر جو ملازمتیں ہوا کرتی ہیں وہ مخصوص ہی ہوتی ہیں، یا تو پھر ایسے تجربے کار افراد ہوں جن کا کمپنی سے کوئی تعلق ہو، ورنہ صرف دوسری صورت میں صرف خلاصیوں میں جگہ مل سکتی ہے۔ اور اعلیٰ خاندان کے یہ دو افراد چونکہ شیخ کے علم میں تھے اس لیے انہوں نے ذرا سا گریز کیا، تاہم اپنے بیٹے سے تذکرہ ضرور کر دیا۔ اور جب طاہر نے کیسر اور نادر سے اس سلسلے میں بات کی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے۔ نادر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تک تیر سے جنگ ہی ٹھہری تو پھر یہ دیکھنا بالکل غلط ہوگا کہ کون سا ہتھیار استعمال کیا جائے، ہمیں وطن سے نکلنے کا موقع تو ملے۔ سو ایک نیویگیشن کمپنی کے ایک مسافر برادر جہاز میں انہیں خلاصیوں کی ملازمت مل گئی اور دونوں بھائیوں نے وطن عزیز کو الوداع کہا۔ وسیع و عریض جہاز نے جب ساحل چھوڑا تو دونوں کی آنکھیں پرنم تھیں، وہ ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے اپنے وطن کی مٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ تا حد نظر سمندر کے سوا کچھ نہ رہا اور دونوں نے یہ طے کیا کہ اپنے فرائض محنت خوش اسلوبی سے انجام دیں گے، اپنے لیے کوئی مقام بنا لیا جائے۔ اب سمندر کی موجیں تھیں یا پھر اطراف میں بکھرے ہوئے بے شمار افراد جو اپنی اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہا کرتے تھے، دونوں نے اپنے ذہنوں سے امارت کا چھلا اتار پھینکا اور محنت سے اپنا کام سر انجام دینے لگے کہ ان کے افسروں کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے ان سے ذرا بھی شکایت نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کے عادی ہوتے جا رہے تھے اور پھر خاصا وقت اس انداز میں گزر گیا، دل کو ڈھارس سی مل گئی تھی اور نئے ماحول نے ذہن کو تھوڑا سا سکون بھی بخشا تھا۔ پھر وہ تقریباً 8 ماہ تک دنیا کے مختلف گوشوں میں اس جہاز پر سفر کرتے رہے تھے۔ ملازمت مستقل ہو گئی تھی اور ابھی تک کوئی ایسا ذریعہ ہاتھ میں نہیں آیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ مستقبل کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نادر کو اس کا بڑا بھائی کیسر فیاض اس طرح سہارا دیے ہوئے تھا کہ پہلے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی نادر کے لیے مصروف رہ جاتا تھا۔ اس کے کپڑے، اس کے رہنے سہنے کی جگہ، ہر وہ آسائش جو کیسر فیاض اسے دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ بھائی کی محبت دل میں کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یوں زندگی کا یہ سفر طے ہوتا رہا۔ سوالات دونوں کے ذہن میں تھے اور اکثر وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتے تھے۔ نادر کہتا، بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے یہ ستاروں کا چکر ہم پر سے کب ختم ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مایوسی کفر کہلاتی ہے۔ میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا۔ اگر واقعی ہماری تقدیر میں ایک بار پھر سرخرو ہونا لکھا ہے تو ہم یقینی طور پر اس عمل سے گزریں گے اور وقت ہمارے لیے خود راستے متعین کرے گا۔ اور انہوں نے وقت پر قناعت کر لی۔ اس کے علاوہ جہاز پر ان کا دل بھی لگ گیا تھا۔ میڈونا نامی ایک جہاز ایک طرح سے انہیں اپنا گھر معلوم ہوتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی سے سب ہی متاثر تھے۔ دونوں بھائی سر جھکا کر محنت کیا کرتے تھے۔ دوران سفر جگہ جگہ آنے جانے والوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی اور کئی بار ایسے دلچسپ واقعات پیش آئے تھے جو حالات میں تبدیلی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس طرح کے ذرائع انہیں ناپسند تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نادر کی شخصیت بے مثال تھی اور دیکھنے والی آنکھ اسے اپنی پسند کے مطابق دیکھتی تھی۔ یوں کئی بار ایسا ہوا تھا کہ مختلف خواتین نے اسے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نادر اپنے بھائی کا بے حد احترام کرتا تھا اور ویسے بھی حالات نے کچھ اس طرح اپنے بندشوں میں جکڑ رکھا تھا کہ زندگی کی دوسری روشنیوں کی طرف دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔
لیکن ان تمام باتوں میں جو سب سے اہم بات تھی وہ فرہندہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، جسے وہ موت کے وقت تک نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس دوران یوں تو جہاز پر کام کرنے والے بہت سے لوگوں سے ان کی شناسائی ہوئی اور اکثر وہ سمندر کی وسعتوں میں تیرتے ہوئے اس ننھے سے جہاز پر اپنے لیے عارضی دلچسپیاں تلاش کر لیتے تھے، لیکن سب سے زیادہ وہ اس شخص سے متاثر تھے جس کا نام فیٹ تھا۔ جہاز کا سیکنڈ آفیسر مائیکل ٹارٹ اسے جہاز کی کرین کہتا تھا۔ لمبی چوڑی جسامت، کالی رات سے زیادہ گہری رنگت اور حد سے زیادہ بد شکل۔ فیٹ کے اندر بہت روشنی تھی، ہر ایک سے محبت کرنے والا، ہر ایک کے کام آنے والا، جو کہتا تھا کہ اس کی زندگی کا آدھا حصہ اس کی ماں شروکا ہے جسے وہ دیوتاؤں کا درجہ دیتا ہے۔ فیٹ کی کہانی کچھ یوں تھی کہ جو اس نے خود ان لوگوں کو سنائی تھی: عظیم آقا اور سورج جیسی چمک رکھنے والوں، ہوا یوں تھا کہ میں افریقہ کے ایک قبیلے کا فرد ہوں، لیکن اس وقت میں شکم مادر میں تھا جب برے وقت میں آنے والے سفید فاموں نے میری ماں کو میرے قبیلے سے اغوا کر لیا اور اسے قیدی بنا کر نئی دنیا میں لے آئے۔ وہ بہت برے لوگ تھے جنہوں نے میری ماں کو میرے قبیلے سے جدا کر دیا، لیکن بعد میں جس شخص نے اسے خریدا وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ آسمان والا مسٹر گیرٹ کو بڑا مقام دے انہوں نے میری ماں کو عزت دی اور میں انہی کے گھر میں پیدا ہوا، وہیں میری پرورش ہوئی، بعد میں وہیں جوان ہوا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ اپنا قبیلہ اور میرے باپ کو یاد رکھا۔ اس کے بعد موت نے مسٹر گیرٹ کو ہم سے جدا کر دیا اور پھر ہم بھٹکنے لگے۔ تم نے افریقہ جا کر اپنے قبیلے کو تلاش نہیں کیا؟ کئی بار، مگر ہم ناکام رہے کیونکہ میری ماں بے حد معصوم تھی، وہ اس قبیلے کے جائے وقوع کو بالکل نہیں جانتی تھی۔ تمہیں تمہارا قبیلہ کبھی نہیں ملا، ہمیں تو اس کا صحیح نام بھی نہیں معلوم۔ تمہاری ماں اب بھی اپنے قبیلے کو یاد کرتی ہوگی ہمیشہ، اور میرے باپ کو بھی، جس کا نام ہاروا تھا۔ تمہارا نام فینٹ کیوں ہے؟ مسٹر گیرٹ بھی جسامت اور طاقت کی وجہ سے مجھے ایلیفینٹ کہتے تھے، اس لیے یہ نام چھوٹا ہو کر صرف فینٹ رہ گیا، اس نے کہا اور ایک مغموم قہقہ لگایا۔ وہ اندر سے دکھی تھا، اوپر سے خوش مزاج، اسے اپنی بدصورتی کا بہت احساس تھا۔ وہ ہنستے ہنستے خاموش ہو جاتا تھا لیکن پھر خود کو فوراً سنبھال لیتا۔ اکثر جب جہاز پر محفلیں جمتی تو وہ افریقی رقص پیش کرتا اور لوگ محظوظ ہوتے، اور سارے رقص اسے اس کی ماں شروکا نے سکھائے تھے۔ ماں کہتی ہے کہ تقدیر کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں، ممکن ہے کبھی مجھے میرا قبیلہ مل جائے تو میں ان سے الگ تو نہ رہوں۔ فینٹ در حقیقت کسی ہاتھی کی طرح طاقتور اور مضبوط تھا، خصوصاً ان دونوں سے اس کی بہت شناسائی تھی۔ تب اس نے بھی یہ بتایا کہ جب اس کے مالک کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اسے اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا جو ایک کمپنی کا مالک تھا، اور ان لوگوں نے اسے مستقل میڈونا پر قیام کرنے کی اجازت دے دی، یعنی اپنی ماں شروکا کے ساتھ، اور جہاز بھی وہ جاتے شروکا ان کے ساتھ ہوتی، اور اس وقت بھی وہ بوڑھی عورت جو بہت ہی زیادہ بیمار تھی اس جہاز پر موجود تھی، اور نادر اور کیسر خیال اس عورت سے بہت زیادہ احترام سے پیش آتے اور وہ عورت بھی انہیں خاصا پیار کیا کرتی۔ سو اس لحاظ سے ان دونوں کا بھی شکر گزار تھا، اور بوڑھی عورت کی بیماری سے اکثر پریشان رہا کرتا تھا۔ پھر ایک بار دوران سفر بوڑھی پر سخت دورہ پڑا اور اس کے بعد وہ زندگی سے محروم ہو گئی۔ تب اس کی لاش سمندر میں ڈال دی گئی اور فینٹ کے ہونٹوں سے اس کے بعد سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حالانکہ نادر اور کیسر اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے، لیکن فینٹ کے ہونٹ تو ایسا لگتا تھا جیسے مسکرانا ہی بھول گئے ہوں۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا، اس کی تمام شوخیاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ان لوگوں سے کہا تھا: اور میرے دوستو، اس عورت کے سوا میں نے اس دنیا میں کبھی کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، میں نے کسی سے بھی محبت نہیں کی۔ یوں تو زندگی میں بے شمار افراد آتے ہیں، لیکن محبت ہر ایک سے نہیں کی جاتی۔ بس اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، کس کے لیے جینا ہے؟ کوئی نہیں ہے میرا اس پوری دنیا میں۔ فینٹ ایسا نہیں سوچو، ہم تمہارے ہیں، تمہارے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اسے دلاسا دیتے اور بہرحال سب کی ہمدردیاں فینٹ کے ساتھ تھیں، اور یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ فینٹ کے دل سے غم کا یہ سایہ نکل جائے، اور شاید ایسا ہو رہا تھا کیونکہ فینٹ آہستہ آہستہ زندگی کی جانب واپس آ رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ فینٹ کی دوستی بے پناہ بڑھ گئی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اب اگر کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا لطف ہے تو وہ صرف یہ دونوں ہیں۔ وہ اپنی ماں کی سنائی ہوئی بے شمار کہانیاں انہیں سناتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا قبیلہ
اندھیرے والا کہلاتا ہے اور وہاں تاریکیوں کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی سنی ہوئی کہانیاں بڑی دلچسپی سے ان لوگوں کو سناتا رہتا تھا۔ بہرحال سفر زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گیا تھا، لیکن وسیلہ ظفر ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یوں پہلا سال گزر گیا، پھر دوسرا سال درمیان میں پہنچا تھا کہ وقت نے کروٹ بدلی۔ ان دنوں وہ گابیا میں بحریہ اوقیانوس کے ساحل پر لنگر انداز تھے۔ یہاں سے میڈونا پر مسافروں کو لا کر آگے بڑھنا تھا اور خاصے طویل سفر کا آغاز کرنا تھا۔ چنانچہ اب اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تمام افراد جہاز پر آ رہے تھے۔ ان میں مختلف ملکوں کے نمائندے تھے اور کیسر خیاط، نادر خیاط اور دوسرے تمام افراد اپنی نیلی وردیاں پہنے مختلف انتظامات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ موسم خاصا خراب تھا اور اس خراب موسم کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے تھے۔ کچھ مسافر ایسے تھے جو ضرورتاً یہ سفر کر رہے تھے اور کچھ ایسے زیالے تھے جو سمندر میں اس خراب موسم میں سفر کرنا چاہتے تھے تاکہ اچھے موسم کا مزہ بھی لے سکیں۔ چنانچہ سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو جہاز کے لنگر اٹھا دیے اور پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا دور دورہ تھا۔ اس کے باوجود موسم میں ایک عجیب سی گھٹن پائی جاتی تھی۔ آسمان پر بادل گرے ہوئے تھے۔ اس اثنا میں جہاز نے ساحل چھوڑا اور آہستہ آہستہ انسانی آبادی سے دور ہوتا چلا گیا۔ سیاہ گھٹا آسمان پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی جہاز کے سفر کو تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرا، موسلا دھار بارش کا آغاز ہو گیا۔ تیسرے درجے کے عرصے پر لیٹے ہوئے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور ہر شخص بارش سے پناہ کے لیے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے سامان کھلی جگہوں پر ہی چھوڑ دیا اور خود عرصے کے نیچے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی تھیں اور میڈونا لہروں کے درمیان ہچکولے کھانے لگا۔ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن کوئی بھی ہراساں نہیں تھا۔ نادر اور کیسر حیات اب موسموں کے عادی ہو گئے تھے۔ کئی بار انہیں سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کا یہ طوفان کچھ زیادہ ہی شدید تھا۔ بارش کے تھپیڑے پوری قوت سے بند کھڑکیوں اور دروازوں کی آہنی پلیٹوں سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اولے بھی برسنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مشین گن سے گولیاں برس رہی ہوں۔ بہت سارے مسافر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور اس اندھیرے میں جب کبھی بجلی چمکتی تو سمندر کی خوفناک لہریں جہاز سے ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی۔ مسافر کافی دیر مشکل کا شکار رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمندری طوفان کا جوش مدھم پڑتا چلا گیا اور مسافروں میں ڈنر تقسیم ہونے لگا۔ اکثر مسافروں نے اپنا کیبن میں ہی کھانا منگوایا تھا، البتہ بعض مسافر جو یورپین کھانے کے شائق تھے طعام گاہوں میں چلے گئے تھے اور وہاں موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3 بجے تھے جب جہاز نے زبردست جھٹکا کھایا اور سوئے ہوئے مسافر جاگ اٹھے۔ انہیں عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال لوگ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا بھی نہیں تھا کہ اچانک درجہ اول کی جانب سے آگ کے اونچے اونچے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر ایک قیامت برپا ہو گئی۔ دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے اور مسافروں کی بدحواسی میں دوڑنے کی آوازیں پورے جہاز پر پھیل گئی تھیں اور لوگ ایک ایک دوسرے سے الجھتے ٹکراتے گرتے پڑتے سارے جہاز میں ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ آگ آگ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ پھر عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے۔ بہت سے لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بھاگ دوڑ میں وہ مختلف جگہوں پر ٹکرا رہے تھے اور بڑی پریشان کن کیفیت تھی۔ جہاز کے سب سے وسیع عرصے پر ایک قیامت برپا تھی۔ ہر شخص پریشان تھا۔ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور مرد بے خواص گمسم کھڑے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر موت کی زردی پھیل رہی تھی۔ کیسر خیاط اور نادر دوسرے تمام افراد کے ساتھ سمندر میں تیرتے ہوئے اس آگ کے گولے پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسافر بے لگام ہو گئے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر موت کے مسافر لائف بوٹس کی طرف بھاگے تو لائف بوٹس کے انچارج نے ان لوگوں کو روکا اور انہیں ہدایت دینے لگا کہ اس طرح ایک بھی لائف بوٹ سمندر میں نہیں اتاری جائے گی جب تک کہ لائف بوٹوں پر چڑھے ہوئے لوگ نیچے نہیں اتریں گے۔ اسی اثنا میں چند لوگوں نے کشتیاں پانی کی سطح تک اتارنے کے لیے الٹی سیدھی تدبیریں اختیار کیں اور غلطی سے چند رسے کاٹ دیے، لیکن اس کا بڑا مہلک نتیجہ برآمد ہوا۔ رسے کٹتے ہی دھماکوں کے ساتھ آدمیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی 2 کشتیاں سمندر میں گر گئیں۔
ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے جن کی فلک شگاف چیخیں بلند ہونے لگی۔ نادر اور کیسر دوڑتے ہوئے آہنی کٹہرے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ لوگ سمندر میں غوطے کھا کھا کر غرق ہو رہے تھے۔ اس سے بیشتر کہ انہیں بچانے کا کوئی انتظام کیا جاتا۔ سمندری مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کی سطح پر ابھر آئیں۔ ان میں بڑی بڑی شارک مچھلیاں بھی تھیں جو اپنے بھیانک جبڑے کھولے تیزی سے انسانوں کو شکار کر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا دہشت انگیز تھا کہ بہت سے لوگ غش کھا کر گر پڑے۔ بہرحال آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ آگ اب درجہ اول کے کیبنوں کو جلا کر تیزی سے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ لکڑی کے تختے اور دوسرا سامان آگ کے اندر چٹاخ چٹاخ کی آوازیں بلند کرتا ہوا دھواں دھار جل رہا تھا۔ تمام خلاصی اور انجینئر اس آگ پر قابو پانے کی جدوجہد میں مصروف تھے اور وہ ہر قیمت پر جہاز کو بچانے کے خواہش مند تھے، لیکن چند ہی لمحوں میں انہیں معلوم ہو گیا کہ اس آگ پر قابو پانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ آگ کی تپش سے موسم بھی گرم ہو گیا تھا اور اب جہاز کے تمام مسافر موت کی آگ اپنے چاروں طرف بکھری ہوئی دیکھ رہے تھے۔ تمام عملے کو پوری طرح احساس ہو گیا کہ اب آگ بجھانے میں ناکامی ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ مسافروں کی طرف متوجہ ہوئے اور لائف جیکٹس پہن کر عرصے کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کے بعد کشتیوں کو باقاعدگی سے نیچے اتارا جانے لگا، لیکن مسافروں کی بدخواسی اتنی خوفناک تھی کہ کشتیاں آسانی سے نہیں اتاری جا رہی تھیں، یہاں تک کہ صورتحال بالکل بس سے باہر ہو گئی اور جہاز کے تمام آفیسروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں۔ جو آخری کوششوں میں مصروف تھے اور وہ تمام انتظامات کر رہے تھے جو کیے جا سکتے تھے۔ ایسے موقع پر کچھ افسروں نے اپنے عملے کے افراد کو بھی زندگی بچانے کی ہدایت کی اور اس وقت مجبوری کے عالم میں جہاز کو آگ اور سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر عملے کے افراد کو بھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر پانی میں اترنا پڑا۔ انہی میں سے ایک کشتی پر نادر حیات، کیسر، ہینٹ اور چند دوسرے افراد بھی سوار تھے جو اس وقت ایک دوسرے کی صورت سے آشنا نہیں رہے تھے۔ ان سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے کشتی کو جہاز سے دور لے جایا جا سکے تاکہ جب جہاز پانی میں غرق ہو تو اس سے پیدا ہونے والے بھنور سے یہ کشتی بچائی جا سکے۔ اور اس وقت ہر شخص نفسا نفسی کا شکار تھا اور اب صرف اپنی جان بچانے میں کوشاں تھا۔ کیسر اور نادر بھی ایک گوشے میں موجود تھے۔ چونکہ فینٹ ان کے قریب ہی موجود تھا اس لیے وہ فینٹ کی جانب سے تشویش کا شکار نہیں تھے، لیکن جو زندگی سے محروم ہو گئے تھے ان کے لیے ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ بہرحال یہ آخری لمحات ہوتے ہیں جب انسان صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے تھے اس میں اس کشتی میں موجود تمام ہی افراد صرف اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جو گزر گیا تھا وہ ماضی تھا اور جو آنے والا تھا وہ ایک خوفناک مستقبل کا پیش خیمہ تھا۔ ایک لرزہ خیز اور بے یار و مددگار سفر شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان اوقات میں خود کو تقدیر کے حوالے ہی کیا جا سکتا تھا، اور پھر نادر اور کیسر تو اپنے آپ کو زندگی سے دور سمجھ ہی بیٹھے تھے۔ کیسر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی پسلیوں پر ایک شدید ضرب پڑی ہے اور وہ تکلیف کا شکار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ چھوٹا بھائی اس کی تکلیف سے پریشان ہو جائے گا، چنانچہ اس نے اپنی اس تکلیف کی جانب سے ذہن ہٹا لیا تھا۔ رات کے آخری حصے میں بارش تھی اور بادل جٹ گئے۔ آسمان پر اکا دکا تارے نظر آنے لگے تھے جو ان 6 مسافروں کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی مہیب لہریں پرسکون ہو گئیں۔ لائف بوٹ تیز رفتاری سے ہچکولے کھاتی کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور سب کے چہروں پر صرف ایک سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ فینٹ کے علاوہ باقی 3 افراد جہاز کے عملے ہی کے لوگ تھے اور ان میں ایک سیکنڈ آفیسر بھی تھے جو بڑی بری حالت کا شکار تھے۔ ان میں سے 2 کے بدن آگ سے جھلس گئے تھے۔ ان سب کے چہرے موت کے خوف سے زردہ تھے اور آنکھیں اندر کو دسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونے لگی۔ جھلسنے والوں کی حالت رات بھر میں کافی خراب ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد دن کو تقریباً 10 بجے دونوں نے ایک ساتھ دم توڑ دیا۔ ان کی لاشوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا گیا تھا۔ سب کے سب ذہنی بحران کا شکار تھے۔ فینٹ بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ نادر اور کیسر بھی اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے۔ اتنے طویل عرصے میں سمندر کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی احساس
ذہن میں نہیں آتا تھا کہ بالآخر سمندر کا شکار ہو جائیں گے۔ قرب و جوار میں چھوٹی بڑی سینکڑوں شارک مچھلیاں اپنے خوفناک جبڑے کھولے لائف بوٹ کے چاروں طرف بے چینی سے تیر رہی تھی اور بار بار کشتی کی طرف جھپٹتی اور مایوس ہو کر لوٹ جاتی۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان کی بلندیاں طے کرتا جا رہا تھا۔ سمندری مچھلیاں دوپہر تک کشتی کا تعاقب کرتی رہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہونے لگی۔ غالباً یہ شارک مچھلیوں کا کوئی علاقہ تھا جہاں ان کی پوری بستی آباد تھی۔ شاید اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ بڑے بڑے سمندروں میں رہنے والی شارک مچھلیوں کے بھی بہت سے قبیلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مچھلی اپنی حد سے نکل کر کسی دوسری حد میں داخل ہو جائے تو خود اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دوسرے قبیلے کی شارک مچھلیاں اسے فوراً چٹ کر جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں انہیں جہاز کے سفر کے درمیان ہی معلوم ہوئی تھیں۔ بہرحال لائف بوٹ پر زندگی کا یہ سفر جاری تھا۔ ہوا کبھی تیز چلنے لگتی تھی اور کبھی آہستہ۔ ہوا کے بعد دوسرا مسئلہ لہروں کے اتار چڑھاؤ کا تھا۔ اگر لہروں میں غیر توازن پیدا ہو جائے تو لائف بوٹ خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ بہرحال وہ آسانی سے پانی کی لہروں پہ بہتی چلی جا رہی تھی۔ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا تو اس کی رفتار بڑھ جاتی اور ہوا کم ہو جاتی تو سست چلنے لگتی تھی۔ صحیح معنوں میں ان کی زندگیوں کا خسارہ اب ہوا کے گھٹنے بڑھنے پر ہی تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کس سے ایک آدمی جو باقی بچا تھا وہ بھی ذہنی طور پر عدم توازن کا شکار تھا اور بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ سورج سمندر میں غروب ہوا اور آسمان پر تارے جھلملانے لگے۔ ہوا ایک بار پھر تعاون کر رہی تھی اور اب ان سب کے معدے بھوک سے تکلیف کا شکار ہو گئے تھے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی قوت برداشت کے سہارے تھا۔ پہلا دن، پہلی رات، پھر دوسرا دن، دوسری رات، یہاں تک کہ تیسرا دن شروع ہو گیا۔ 3 روز کے مسلسل پھاقے اور پیاس نے ہر شخص کو نڈھال کر دیا تھا۔ لائف بوٹ میں وہ سب ایک دوسرے کے قریب لاشوں کی طرح پڑے آسمان کو دیکھتے رہتے تھے، شاید بادل ہی آ جائیں۔ حالانکہ بارش نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ روٹھی ہوئی محبوبہ کی مانند دور چلی گئی تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو کم از کم تھوڑا سا پانی ہی جمع کیا جا سکتا تھا۔ ان سب کی زبانوں پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ چوتھا آدمی، جس نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، شدت تکلیف سے بار بار منہ کھولتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بڑے کرب کے عالم میں گزارا کر رہا ہے۔ چھٹے روز افق کے دوسرے سرے پر سیاہ بادلوں کے چند ٹکڑے دکھائی دیے، جن کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور سب ہی بے صبری اور شوق کے ساتھ ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن بادل کشتی پر سے گزر گئے اور ایک بوند بھی نہ ٹپکی۔ سارا دن سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکتا اور ان کے بدن دھوپ میں جھلستے محسوس ہوتے، یوں لگتا جیسے جسموں پر چونٹیاں رینگ رہی ہیں، اور کبھی کبھی سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جب سورج ڈھلتا تو یہ عذاب دور ہوتا اور ایک نئی مصیبت سامنے آتی، یعنی سمندر کی یک بستہ ہوائیں، اور ان کے بدن سردی سے تھر تھر کانپنے لگتے۔ وہ حرارت کے لیے ایک دوسرے سے لپٹ کر لائف بوٹ کے ایک گوشے میں پڑے رہتے اور ساری رات اسی طرح گزر جاتی۔ اس دوران سمندر کا تیز پانی بوچھار کی شکل میں ان پر برستا رہتا تھا۔ 5ویں دن لائف بوٹ ایک بار پھر شارک مچھلیوں میں گر چکی تھی۔ یہ مچھلیاں اگرچہ زیادہ بڑی نہیں تھیں، لیکن ان کے دانت نہایت نوکیلے اور بڑے تھے اور شکل ایسی ڈراؤنی تھی کہ دیکھ کر خون خشک ہوتا تھا۔ ہینس نے کہا کہ سب لوگ بوٹ کے اندر لیٹ جائیں تاکہ مچھلیاں ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ بہرحال دور تک ان مچھلیوں نے تعاقب کیا۔ سورج جب عین سر پہ آیا تو گرمی سے بدن پھر جھلسنے لگے۔ دھوپ کی یہ تپش ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک اور حادثہ ہوا۔ وہ آدمی جو اب تک خاموش رہا تھا اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس نے کہا، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اس لائف بوٹ میں مرنے کی بجائے کسی کے لیے غذا ہی بن جاؤں تو بہتر ہے۔ اس کی آنکھیں آسمان کی جانب نگراں تھیں۔ کیسر اور نادر خاموش بیٹھے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اب صرف موت کا انتظار تھا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ سفر اس طرح وسیلہ ظفر بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ تقدیر کا معاملہ تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیسر بھی اب زیادہ قوت برداشت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بدن کی چوٹ اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اسے بخار چڑھ آیا اور اس کا بدن تپنے لگا۔ نادر کے خواص جواب دینے لگے تھے کہ
پھر کیسر نے خاصی پریشانی کی کیفیت میں نادر سے کہا، میرے سینے کے پاس چوٹ لگی ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ نادر نے اپنی قمیض اتار کر پانی میں ڈبوئی اور کیسر کے بدن پر رکھ دی۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ اگر بھائی بھی زندگی سے محروم ہو گیا تو اس کائنات میں جینے کا اور کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فاقے اور پیاس کے باعث جاں بلب تینوں افراد بس آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ پھر ایک دن صبح کے وقت سیاہ گھٹا جھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صبح نیند غشی کے عالم سے نجات ملی تو انہوں نے آسمان پر گہرا رنگ دیکھا اور اس کے بعد یہ گہرا رنگ پورے آسمان کو ڈھکتا چلا گیا۔ پھر گرج چمک کے ساتھ باران رحمت شروع ہوگی۔ بارش کا ہر قطرہ ان کے تن مردہ میں زندگی کی نئی لہر دوڑانے لگا اور ایک طرح سے ان کے لیے آب حیات بن گیا۔ اس نے جسمانی قوت بھی فراہم کی اور بھوک کی شدت قدرے کم ہو گئی۔ اس طرح تھوڑی سی زندگی بدن میں دوڑ گئی تھی۔ اب شارک مچھلیوں کا خطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ آزاد سمندر کے اس حصے میں لائف بوٹ پہنچ گئی تھی جہاں بے ضرر مچھلیاں رہتی تھی۔ وہ اکثر لائف بوٹ کے قریب گھومتی رہتی تھی اور کبھی کبھی یہ لوگ ان کا تجزیہ کرتے تھے۔ پھر اچانک ہی فینٹ کو کچھ سوجی۔ وہ کشتی کے کنارے آدھا لٹک گیا۔ نادر نے اسے خوفزدہ انداز میں پکارا، فینٹ کیا تم خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ لیکن فینٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک ہی وہ سیدھا ہوا اور نادر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تڑپ رہی ہے۔ نادر حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ فینٹ نے کہکا لگایا اور مچھلی کو نیچے رکھ کر اسے گھونسے مارنے لگا۔ مچھلی بہت طاقتور تھی اور اپنے طور پر سخت جدوجہد کر رہی تھی۔ پھر فینٹ اسے اس وقت تک مارتا رہا جب تک مچھلی کی جان نہ نکل گئی۔ نادر اور کیسر حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور انہیں تعجب تھا کہ فینٹ کے تن مردہ میں اتنی جان کہاں سے آ گئی۔ مچھلی خاصی بڑی اور وزنی تھی، لیکن وہ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے مچھلی کو دیکھنے کا اتفاق پہلے کبھی نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد فینٹ نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس مچھلی کو کچا ہی کھا جائیں۔ ایک عجیب سی کراہت دل میں ابھری، لیکن پیٹ ایسی ہی بدبخت چیز ہے۔ مچھلی کا کچا اور بدبودار گوشت اس طرح مزے لے لے کر کھایا گیا جیسے ہمیشہ اسے ایسا ہی کیا جاتا رہا ہو۔ بچا کچا گوشت سنبھال کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس روز دوپہر کو ایک بار پھر بادل امڑ کر آئے اور ہلکی سی بارش بھی ہوئی جس نے ان کی پیاس بھی بجھا دی۔ اب زندگی ایک بار پھر یوں ابھر آئی تھی جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ وہ لوگ قدرت کی اس مدد سے بے حد مسرور تھے۔ مچھلی کا کچا گوشت اور بارش کے پانی سے سیراب ہو کر بدن بے جان سے محسوس ہونے لگے تھے۔ چنانچہ وہ تینوں کشتی میں لیٹ گئے تھے۔ سورج سمندر کے سینے میں اترنے کی تیاریاں کر رہا تھا اور یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے عرصے تک یہ لوگ سفر کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد رات ہو گئی اور دوسری صبح جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بے شمار پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ پرندے دیکھ کر ایک نئی امنگ دلوں میں جاگ اٹھی، ضرور خشکی قریب ہے۔ دوپہر تک یہ پرندے فضا میں اڑتے رہے اور اس کے بعد جب انہیں ایک بری لکیر نظر آئی تو ان کے دل خوشی سے ناچ اٹھے۔ اب ان سب کی ایک ہی آرزو تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ساحل تک پہنچ جائیں، لیکن بہت سی آرزوئیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اتنی روشنی تھی کہ اس بری لکیر کو نمایاں ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر کشتی سے کچھ فاصلے پر پانی میں سیاہ رنگ کے دو بڑے بڑے ناریل بہتے دکھائی دیے اور وہ لوگ انہیں پکڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بوٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اٹھا لیا۔ یہ ناریل اس بات کی نشانی تھے کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے زندگی موجود ہے۔ دہر توڑ تقریباً سورج ڈوب چکا تھا جب ان کی کشتی ساحل سے جا لگی اور پھر نہ جانے ان بے جان جسموں سے کس طرح پانی کا یہ تھوڑا سا حصہ عبور کیا گیا اور وہ خشکی پر پہنچ گئے۔ بری نرم ریت چاروں طرف بکھری ہوئی تھی اور چونکہ سورج ڈوب چکا تھا اس لیے وہ بالکل ٹھنڈی تھی اور اس ٹھنڈی ریت پر اس طرح لیٹ کے جیسے بس زندگی کو یہیں تک سفر کرنا ہو اور اس کے بعد خاتمہ ہی خاتمہ۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھی۔ جو کچھ وہ کھاتے رہے تھے انہوں نے معدوں میں وزن تو پیدا کر دیا تھا، لیکن ان کے دل نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ رات اس طرح گزر گئی، ان میں سے کسی کو ہوش نہ رہا۔ پھر صبح کو جب نادر جاگا تو کیسر کی حالت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی، البتہ فینٹ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے فینٹ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو فینٹ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔
وہ تھوڑا سا گھاس پھوس لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غالباً ہاتھوں ہی سے 2-3 مچھلیاں بھی پکڑی تھی جو ناریل کی ایک شاخ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ شاخ زمین میں گاڑی اور اس کے نیچے پتھروں کی مدد سے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سوکھی ہوئی گھاس نے بڑی مشکل سے آگ پکڑی تھی۔ فینٹ نے وہ مچھلیاں بھونی۔ نادر اس کی کوششوں کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھٹے ہوئے ہونٹ مسکرانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ ایک عجیب و غریب شکل ہو گئی تھی اس کی۔ تناور اور سرخ و سفید بدن اب دھوپ سے جھلس گیا تھا۔ چہرے کا رنگ بھی تانبے کی رنگت اختیار کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کیفیت میں بھی اس کے اندر ایک عجیب سی شان کا احساس ہوتا تھا، جبکہ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بھائی کی تھی۔ بنی ہوئی مچھلی کا گوشت اس وقت انہیں دنیا کی سب سے لذیذ شے محسوس ہوا۔ فینٹ نے بھی اپنا پیٹ بھرا، اب وہ زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اور اگر محسوس کرنے والی ناک ہو تو یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے وطن کی سرزمین ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم افریقہ کے ایسے ساحل سے آ لگے ہیں جہاں دور دور تک آبادیوں کا نام و نشان نہ ہو، اور اس وقت یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے جسم اس خوفناک سفر سے کمزوریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھو، ناریلوں کے وہ جھنڈ ہمیں اپنے درمیان آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور زیادہ فاصلہ بھی اختیار کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ سمندر کو قریب ہی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہمارے لیے شکار کا بندوبست ہو یا نہ ہو؟ اور فینٹ اس وقت در حقیقت ان کے لیے زندگی ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بہت کچھ کرنے کی قوت رکھتا تھا۔ اس کا توانا جسم ان دونوں بھائیوں کی نسبت زیادہ بہتر تھا، اور وہ آزادی سے چل پھر سکتا تھا، جبکہ کیسر تو خیر زخمی تھا، لیکن نادر بھی چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے بسیرا کیا، اور نادر نے اپنے بھائی کی تیمارداری بدن ہو چکے تھے۔ نادر نے کیسر خیاط کے جسم کا وہ حصہ کھول کر دیکھا جہاں ضرب پڑی تھی، اور یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گیا کہ اس حصے میں پہلی بات تو یہ کہ پلاہٹ تھی، دوسری بات یہ کہ وہ سوجا ہوا تھا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا تھا۔ وہ بے مثال بات تھی، لیکن آہستہ آہستہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے چراغ بجھتے جا رہے ہوں۔ ادھر فینٹ ایک اتنا شاندار ساتھی ثابت ہوا تھا کہ اس کی مثال ممکن نہیں تھی۔ اس نے ناریلوں کے لاتعداد پتے توڑ کر کیسر خیاط کے لیے ایک بستر سا بنا دیا تھا، اور اوپر انہی پتوں سے ایک سائبان سا تان دیا تھا۔ یہ اس کی صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہاں زندگی کے لیے ایسے لوازمات مہیا کریں جو قدرتی ہوں لیکن انہیں سہارا دے سکیں۔ ہوا کے تیز جھونکے سمندر کی جانب سے آتے تو یہ جھونپڑی اڑ جاتی، لیکن فینٹ انہیں پھر جمع کر کے سائبان کی شکل میں باندھ دیا کرتا تھا۔ کوئی ایسی پائیدار چیز اسے دستیاب نہیں ہو سکتی تھی جس سے وہ اس جھونپڑی کو عمدہ شکل دیتا، اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں سرگرداں رہتا تھا۔ یہاں قیام کیے ہوئے انہیں 19واں دن تھا، اور 19 دنوں میں وہ زیادہ دور تک جانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ مچھلیوں کا بھنا ہوا گوشت، ناریل کا پانی اور گودا ان کے لیے زندگی فراہم کرتا تھا، اور وہ زندگی کی تلاش میں اب یہیں موجود تھے، اور اس کی وجہ کیسر خیاط تھا جس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی فینٹ کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ سمندر کی جانب سے تیز ہوائیں چل رہی تھی اور شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ان کی جھونپڑی اب زیادہ کشادہ ہو گئی تھی، اور نادر نے خود بھی اس سلسلے میں فینٹ کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے جھونپڑی کی چٹائیاں ایک دوسرے سے گوندی ہوئی تیز ہواؤں کا حتی الامکان مقابلہ کر رہی تھی۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا، لیکن ابھی فضا میں کافی روشنی تھی۔ اسی وقت کیسر خیاط کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہو رہی تھی، اور نادر اس کے قریب بیٹھا ڈوبتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسر خیاط نے ڈوبتی آواز میں کہا، کیا بجا ہوگا اس وقت کوئی اندازہ ہے؟ بس سورج ڈوب رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا وقت ہو سکتا ہے؟ نادر، میں بے وفا نہیں، مگر زندگی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بے وفا ہوتی ہے، اور یہ بے وفا زندگی ایسے وقت میں مجھے تم سے دور کر رہی ہے جب تمہیں میری ضرورت تھی۔ ایسی باتیں نہ کرو بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بغیر میری زندگی کیا ہوگی؟ حالانکہ ہم لوگ صرف زندگی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں شاید، کیسر نے مدھم لہجے میں کہا، پھر بولا، دیکھو نادر، میں تمہیں بہلانے کی کوشش کرنے کی بجائے حقیقتوں سے روشناس کرا رہا ہوں۔ میری زندگی شاید بہت مختصر ہے، ممکن ہے چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ہو،
لیکن تمہیں بھی زندہ رہنا ہے۔ میں اپنے آپ کو تمہارے وجود میں منتقل کر رہا ہوں۔ جو میں نہیں کر سکا وہ تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آبائی گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی اور وہاں کے در و دیوار سے اور وہاں موجود اپنے اجداد کی روحوں سے وعدہ کیا تھا، بالآخر ایک نہ ایک دن ہم یہ گھر دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ نادر، میں اس جدوجہد میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا اور اب تمہیں تنہا جدوجہد کرنی ہے، آخری دم تک کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکا نادر، لیکن تم سمجھ لو کہ آج سے تمہارا وجود دو انسانوں کی حیثیت رکھتا ہے، نادر اور قیصر۔ میرے بھائی، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ مجھے افسوس ہے کہ مجبوری کے تحت میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ نہیں بھائی جان، آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں نادر۔ بولو، وعدہ کرو گے مجھ سے؟ کیسا وعدہ؟ اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے ہاتھ میں دو اور مجھ سے کہو کہ تم میرے بغیر بھی زندہ رہو گے۔ ارے میرے بھائی، میں تم سے دور نہیں جا رہا، میں تو وہ عمل کر رہا ہوں جو شاید دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو۔ میں نے اپنا وجود تمہیں سونپ دیا ہے اور اب تم دوہرے وجود کے ساتھ اپنی قسم پوری کرنے کی کوشش کرو گے۔ نادر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ہوا کے جھکڑ تیز ہوتے چلے گئے۔ گھاس پھوس کی جھونپڑی گرج رہی تھی اور اس کے ہر سراغ سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آسمان پر کالے کالے بادلوں کے جتھے دوڑ لگا رہے تھے اور رات تیزی سے جھکتی چلی آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ نادر بار بار اپنے بھائی کا جائزہ لیتا تھا۔ اس کی سانس چل رہی تھی۔ قیصر خیال زندگی سے موت کی جانب سفر کر رہا تھا۔ نادر پتھرایا ہوا سا اس کی صورت دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت تھا لیکن اس پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور وہ پریشانی کے انداز میں بھائی کی صورت دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی بڑھ گئی تھی، کالی آنکھیں بے چینی سے اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھی، بال بھی بڑھ کر شانوں تک پہنچ گئے تھے، کندھے مضبوط اور چوڑے شانوں کے درمیان بھرا بھرا جسم غیر معمولی قوتوں کا مالک۔ لیکن اس وقت ایک ایسے خوبصورت جوان کو زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا سامنا تھا۔ ہینٹ نہ جانے کہاں مر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا تھا اور نہ جانے کیا کیا لا کر اس معمولی سی جھونپڑی میں جمع کرتا رہتا تھا۔ بہرحال رات ہو گئی لیکن ہوائیں تیز ہوتی چلی گئی تھیں۔ طوفانی جھکڑ سمندر کی لہروں کو بلند کر رہے تھے اور سمندر خوفناک آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ قیصر خیاط کی زبان بند ہو چکی تھی اور اب وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے بدن کو جنبش بھی نہیں دی تھی اور نادر موت کو اس کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باہر طوفان شور مچا رہا تھا اور ہوا جھاڑیوں کے جنگل میں ایک تہلکہ مچائے ہوئے تھی۔ نادر نے اس سے پہلے موت کو اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک عجیب اور بھیانک روپ رکھتی ہے اور آہستہ آہستہ کسی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر کافی وقت گزر گیا اور نادر نے قیصر خیاط کے بدن میں سانسوں کے مدوجزر کو مدھم ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھائی کے پاس دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اچانک ہی قیصر خیاط کے بدن میں ہلکا سا رشا پیدا ہوا، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بجھنے لگی اور چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔